لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز اس عظیم الشان قدیم و تاریخی ادارے کے موقر ارباب اہتمام و انتظام، مہمان نظام، اساتذہ عالی مقام اور طلبہ عزیز، ادارے کی تاریخ میں یہ ایک روشن باب کا اضافہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دارالقرآن کی مستقل ایک عمارت عطا فرمائی۔ اس پر ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، معاً ان تمام معاونین اور محبین کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا کرام قدر تعاون ان درسگاہوں کے لیے اور اس دارالقرآن کے لیے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شایان شان جزا نصیب فرمائے۔ جو آیت کریمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک عظیم الشان وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت کریں گے۔ بے شک اللہ نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی حفاظت کا اثر ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج ایک نقطے کا، ایک لفظ کا، ایک حرکت کا بھی قرآن پاک میں نزول کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کس طرح فرماتے ہیں؟ اللہ سینوں کو منتخب کر لیتے ہیں۔ کچھ سینے وہ ہیں جو قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، کچھ سینے وہ ہیں جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے جو قرآن پاک کو یاد کرواتے ہیں، اور کچھ سینے وہ ہیں کہ جن میں قرآن پاک کا درد ہوتا ہے جو اپنا کرام قدر تعاون قرآن کی درسگاہوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس طرح کسی کا تعاون اور کسی کی تدریس اور کسی کا پڑھنا، ان سب چیزوں سے مل کر قرآن پاک کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ قرآن پاک کی حفاظت میں حصے دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ آلات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ لکھا انہوں نے کہ ہر انسان دنیا میں الگ الگ پیشوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی سونار ہے، کوئی اور کسی طرح کا ہنرمند ہے، اور ہر فنکار کے کچھ آلات ہوتے ہیں، کچھ اوزار ہوتے ہیں، اور ہر فنکار اور ہر ہنرمند اپنے آلات کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اوزار کی حفاظت کرتا ہے بارش سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش کی وجہ سے اوزار خراب ہو جائے۔ وہ حفاظت کرتا ہے سردی اور گرمی سے، کہ سردی اور گرمی کے متضاد اثرات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اوزار خراب ہو جائے۔ جس طریقے سے ایک ہنرمند کو اپنے اوزار کی اور اپنے آلات کی فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ جو قرآن پاک کو محفوظ رکھنے میں حصے دار بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آلات ہیں۔ یہ سینے اللہ کے آلات ہیں، یہ سینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوزار ہیں۔ موسم کتنا ہی ناخوشگوار ہو، ہوائیں کتنی ہی مخالف کیوں نہ چلیں، اور زمانہ کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لیں، لیکن قرآن رہتی دنیا تک زندہ رہنے والی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کو اٹھانے والے، یہ بوریہ نشین، یہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور یہ زندہ رہیں گے تو یہ دنیا کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ جس دن یہ فنا ہو جائیں گے، اس دن شاید دنیا کا نظام بھی برہم برہم کر دیا جائے گا۔ تو یہ روح کائنات ہے، یہ مختصر سی جو جماعت یہاں نظر آ رہی ہے، اور اس جیسی جماعت جہاں جہاں ہے بے سر و سامانی کے ساتھ ہے، کہ جن کے رہنے کے لیے، جن کے کھانے کے لیے اور جن کی زندگی بسر کرنے کے لیے مناسب انتظامات نہیں ہیں، لیکن یہ بے سر و سامانی کے باوجود اس کائنات کو باقی رکھنے کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ان تمام حضرات کو جن کی جس طرح سے بھی یہاں قربانی لگی ہے، ہماری معطر انتظامیہ بالخصوص ناظرین عامرات اور یہ تمام حضرات، اور پھر معاونین کہ جنہوں نے اپنا کرم قدر تعاون پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کی عزت آبرو میں اور ان کے کاروبار میں ہر طریقے سے حفاظت اور عزت اور استقامت کے فیصلے عطا فرمائے۔ اب میں بات کو زیادہ طول نہ لیتے ہوئے ادارے کے محترم استاد حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب عباسی سیدہ مشہور سے گزارش کروں گا کہ تشریف لا کر آیات بینات کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔